بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے مالدار اور حسین ترین نوجوانوں میں سے ایک تھے۔ وہ نہایت نازوں سے پلے تھے۔ ان کے والدین ان کو انتہائی مہنگے سوٹ پہنایا کرتے تھے اور وہ بہت ہی مہنگی خوشبوئیں استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کے باپ ان کے لیے 200 درہم کا جوڑا خرید کر پہناتے تھے۔ نوعمر تھے، بہت زیادہ ناز و نعمت میں پرورش پاتے تھے۔ اسلام کے شروعی زمانے میں گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے اور اسی حالت میں رہنے لگے۔ جب ان کے اسلام لانے کے بارے میں ان کے والدین کو پتہ چلا تو وہ ان پر بہت ناراض ہوئے۔ ان سے تمام تر سہولیات کو چھین لیا گیا اور ان کو قید کر دیا گیا اور ان پر بے پناہ ظلم ڈھائے گئے۔ پھر بھی آپ اپنے دین پر ڈٹے رہے۔ کچھ روز اسی حالت میں گزرے اور جب موقع ملا تو چھپ کر بھاگ گئے، اور جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے ان کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں سے واپس آ کر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی اور زہد و فقر کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور ایسی تنگی کی حالت تھی کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے گزرے۔ ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور ایک جگہ بجائے کپڑے کے چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس حالت اور اس پہلی حالت کا تذکرہ فرماتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے استاد اور معلم بھی تھے۔ ان کو مدینہ میں اسلام کا پہلا معلم بنایا گیا۔ ان کی محنت سے بہت سے لوگ مدینہ منورہ میں اسلام لے آئے، یہاں تک کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور اس کا صحرا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جاتا ہے۔ غزوہ احد میں مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب مسلمان نہایت پریشانی کی حالت میں منتشر ہو رہے تھے تو یہ جمے ہوئے کھڑے تھے۔ ایک کافر ان کے قریب آیا اور تلوار سے ہاتھ کاٹ دیا کہ جھنڈا گر جائے اور مسلمانوں کو گویا کھلی شکست ہو جائے۔ انہوں نے فوراً دوسرے ہاتھ میں جھنڈا اٹھا لیا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا۔ انہوں نے دونوں بازوؤں کو جوڑ کر سینے سے جھنڈے کو چمٹا لیا کہ گر نہ پائے۔ اس نے ان کے تیر مارا جس سے شہید ہو گئے، مگر زندگی میں جھنڈے کو نہ گرنے دیا۔ اس کے بعد جھنڈا گرا جس کو فوراً دوسرے شخص نے اٹھا لیا۔ جب ان کو دفن کرنے کی نوبت آئی تو صرف ایک چادر ان کے پاس تھی جو پورے بدن پر نہیں آتی تھی۔ اگر سر کی طرف سے ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کی جاتی تو سر کھل جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چادر کو سر کی جانب کر دیا جائے اور پاؤں پر اذخر کے پتے ڈال دیے جائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں بے پناہ سبق سکھاتی ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ایمان کے لیے قربانی دینا ضروری ہے۔ دنیا کی دولت عارضی ہے اور یہ کہ سچائی پر ڈٹے رہنا ہی اصل کامیابی کا راز ہے۔